بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں 5 ونرز کے نام ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس وقت سکرین پر آپ کو 2 نام دکھائی دے رہے ہوں گے، باقی 3 نام بھی اسی ویڈیو میں موجود ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہوگا اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ اپنا نام موصول کر سکیں اور کوئی بھی نام مس نہ ہو۔ شکریہ۔ چھپکلی عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر ہمارے گھر کی چھتوں اور دیواروں پر رینگتی نظر آتی ہے۔ اگرچہ اس کی بعض اقسام زہریلی ضرور ہوتی ہیں، مگر عام طور پر گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی، البتہ ان کو دیکھ کر کراہت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ سائنسی حوالے سے چھپکلی اس وجہ سے زہریلی نہیں ہوتی کہ چھپکلی کسی کو کاٹتی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ چھپکلی ہے جو عام طور پر گھروں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی ایسی اقسام بھی ہیں جن کا سائز مکرمہ جتنا ہے پورا انسان بھی نگل لیتی ہے، اور بعض ایسی ہیں جو انتہائی زہریلی ہوتی ہیں اور جس انسان کو کاٹتی ہیں وہ جانور نہیں ہو سکتا۔ آج تک ایسا کوئی واقعہ نوٹ نہیں کیا گیا جس میں کسی گھریلو چھپکلی نے کسی کو کاٹا ہو اور وہ مر گیا ہو، البتہ اگر یہ کسی کھانے میں گر جائے تو پورے کے پورے گھرانے کی موت کا سبب بن جاتی ہے، اور ایسے کئی واقعات نوٹ کیے جا چکے ہیں جن میں کچھ لوگوں کی موت ہوئی اور بہت سے لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی، اور ان میں سے چند ایک آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی گھریلو چھپکلی کی، تو تمام مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر اس کو نہ بھی مارا جائے تو اسے گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے۔ اس کی موجودگی مہنوسیت کا سبب قرار دی جاتی ہے، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ اس کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا ہے، اور حدیث میں اس کا کئی جگہ پر ذکر ملتا ہے۔ دراصل اسلام نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا، اس کی مکمل ویڈیو آپ کو اس ویڈیو میں اسلام اور سائنس کی روشنی میں بتائیں گے، تو اس کو مارنے کا شرعی طریقہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو حقیقت ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک بڑا واقعہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند اور جنوں ان سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چونٹی نے حضرت ابراہیم کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق جانب قرار دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اس موقع پر چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو سکے۔ اس موقع پر یہی چھپکلی تھی جو اس آگ کو اپنی سانسوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے لیے جلائی گئی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسد قرار دیا، اور ایک اور روایت کے مطابق ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تبھی چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ چھپکلی کو قتل کرنے کی بہت سے دلائل ہیں جس کی بنا پر اسے قتل کرنا مشہور ہے، چاہے اسے کسی بھی چیز کے ساتھ قتل کیا جائے، لیکن جلانا درست نہیں۔ انسان، حیوان، چرند پرند کسی بھی چیز کو جلانا اسلام میں ناجائز مقرر ہے۔ سعید بن مصعب سے نقل کیا گیا ہے کہ ام شریکہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپکلیوں کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چھپکلیاں قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ ابراہیم پر پھونکے مارتی تھی، یعنی اس آگ پر پھونکے مارتی تھی جس میں ابراہیم کو ڈالا گیا تھا۔ صحیح مسلم میں عامر بن سعید نے اپنے والد حضرت سعد بن وقاص سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور اس کا نام چھوٹی فاسق رکھا۔ چھپکلی کو پہلی ضرب میں قتل کرنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اس کو دوسری ضرب یا تیسری ضرب میں قتل کرتا ہے اس کا دلیل صحیح مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے۔
جو ابو ہریرہ سے بیان کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چھپکلی کو پہلی ضرب میں قتل کیا گیا اسے اتنی نیکیاں ملیں گی، اور جس نے دوسری ضرب میں قتل کیا اسے اتنی نیکیاں پہلے سے کم ملیں گی، اور اس کو تیسری ضرب میں جس نے قتل کیا اس کو اتنی نیکیاں دوسری سے بھی کم ملیں گی۔ مذکورہ حدیث اس مسلمان کے لیے جو جرأت مند اور کامل نشانے والا ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کو پہلی چوٹ میں مارنے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے تاکہ لوگ اس کو مارنے میں پہل کریں اور مذکورہ نیکیاں حاصل کریں۔ پہلی چوٹ سے مارنے سے زیادہ نیکیوں کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو، مطلب تڑپا کر اس کو قتل نہ کیا جائے۔ بھلے وہ موذی جانور ہے مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو زیادہ تکلیف سے بچانے کے لیے پہلی چوٹ میں مارنے کو فضیلت دی۔ چھپکلی کو قتل کرنا سنت ہے اور اجر عظیم ہے۔ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق و موذی ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق ہے، اور ایذا دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے تاکہ نوح انسانی کو اس کی ایذا سے بچایا جائے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنی زبان یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب اسے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سانپ اور بچھو کو نماز میں بھی قتل کر ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سانپ مارا اس کے لیے 7 نیکیاں، جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی۔ بہرحال گھروں میں جو چھپکلیاں رہتی ہیں انہیں مارنا چاہیے۔ اگر کسی کھانے میں گر جائے تو اس کے زہریلی اثرات سے بہت نقصان کا اندیشہ ہے۔ انہیں زہریلی ادویات سے بھی مارا جا سکتا ہے۔ گھر میں ان کو مارنے کے لیے سپرے وغیرہ بھی چھڑکی جا سکتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت جو کہ اوپر گزر چکی ہے، جس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی آگ کو پھونکے مارتی تھی۔ اس روایت میں چھپکلی کی فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ سانپ اور بچھو کی فطرت ڈنگ مارنا ہے، چھپکلی کی فطرت اہل ایمان کی دعوت اور ان کے ساتھ بغض کا اظہار ہے، مگر قتل کرنے کی اصل وجہ اس کا انسان کو نقصان پہنچانا ہی سمجھا جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات سننے اور اخبارات میں پڑھنے سے ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی شے میں گر گئی اور اس کے زہریلے پن سے اہل خانہ کی موت واقع ہو گئی، یا گھر کے افراد نے کھانا کھایا جس میں چھپکلی گری تو سب کے سب افراد بے ہوش ہو گئے۔ ان میں سے چند واقعات کا آپ کو سناتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک علاقے میں ٹیکسٹائلز ملز میں صبح کے ناشتے کے لیے تیار چنے میں چھپکلی گرنے سے متعدد مزدوروں کی حالت قہر ہو گئی، جنہیں بروقت تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں طبی امداد کے بعد سب کی جان بچائی گئی۔ رحیم یار خان میں زہریلا کھانا کھانے کے بعد میاں بیوی بے ہوش ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ عبداللہ ٹاؤن کے رہائشی محمد امین کی اہلیہ نے دوپہر کے وقت کھانا تیار کیا، تاہم اسی دوران چھپکلی سالن میں گر گئی اور اسے پتہ نہ چل سکا، جس سے سارا زہر آلودہ ہو گیا، جس کے کھانے سے محمد امین اور اس کی اہلیہ اقرار بانو پر بے ہوشی طاری ہوگی۔ معلوم پڑنے پر دونوں کو فوری طور پر طبی اسپتال پہنچایا گیا، جہاں دونوں کو طبی امداد فراہم کی گئی اور ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ اسی طرح ایک علاقے کے رہائشی منیر احمد کے گھر میں کھانا پکانے کے دوران چھپکلی گر گئی، جس سے کھانا زہریلا ہو گیا۔ زہریلا کھانا کھانے سے 9 افراد ایک ساتھ بے ہوش ہو گئے، اور ہمسائے کی طرح پر ریسکیو عملے نے بے ہوش افراد کو اسپتال منتقل کر دیا۔ متاثرہ افراد کو ڈسٹرکٹ ہسپتال ہیڈ کوارٹر اسپتال میں طبی امداد دے کر ان کی جان بچائی گئی۔ بنگلور کے ایک اسکول میں سرکار کی طرف سے دیے جانے والا کھانا کھانے کے بعد 300 بچوں کو ہنگامی حالت میں اسپتال لے جانا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق کھانے کے ایک برتن میں مردہ چھپکلی بھی برآمد ہوئی تھی۔ ایک استانی نے بتایا کہ اسکول میں اس وقت پریشان صورتحال پیدا ہو گئی تھی جب بچوں کو دوپہر کا کھانا فراہم کیا جا چکا تھا اور کچھ بچوں نے کھا لیا تھا۔ باقی بچوں کو ہم نے کھانا کھانے سے روک دیا اور انہیں فوری طور پر ہسپتال لے گئے، وہاں ان کو طبی امداد دی گئی۔ سیدہ تبسم نے مزید بتایا کہ تمام طلبہ علم اللہ کے فضل سے محفوظ رہے، اور آخر میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ پاک و ہند میں عام لوگ گرگٹ کو چھپکلی سمجھ کر قتل کرتے ہیں، جبکہ گرگٹ ایک الگ چیز ہے اور جنگل کی جھاڑیوں میں رہتی ہے، اور چھپکلی عام طور پر گھروں میں رہتی ہے۔ تو دوستو، چھپکلی کو مارنا سنت ہے، اور ایک ضرب میں مارے تو زیادہ ثواب ملے گا، 2 میں ماریں گے تو کم، 3 میں ماریں گے تو مزید کم۔ اگر آپ پہلی ضرب میں سے مار دیتے ہیں تو ثواب ہے، دوسری ضرب تک اکثر چھپکلی بھاگ جاتی ہے اور اس کی دم کٹ جاتی ہے اور فرار ہو جاتی ہے، اس لیے ایک ہی ضرب میں ماریں اور اتنی زور سے ماریں کہ یہ فوراً مر جائے۔ مارکیٹ میں سپرے بھی دستیاب ہیں اور اسی طرح ادویات بھی ہیں، تو انہیں ان کے ذریعے بھی مارا جاتا ہے، اور اس سے چھٹکارا حاصل کریں تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور حدیث کی روشنی میں انتہائی ثواب کا کام ہے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
تاکہ لوگ اس ثواب کار میں حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔